ناظرین السلام علیکم، میں مشاہد حسین پاشا پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے اس شو میں جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ورودھ۔ آتنکواد کا نام ذہن میں آتے ہی بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ کئی سارے برننگ ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شیخ ارشد بشیر مدنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن کے حوالے سے انسانی زندگی کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ جہاد کیا ہے اور اس کے اصل معنی کیا ہیں، شیخ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم شیخ صاحب سے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ کیا مسلم اور غیر مسلم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو جواب مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، آپ حاکم تھے، جوڈیشل پاور تھا۔ اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی مدینے میں نہ رہنا چاہیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہنے والے یہودی تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، آپ نے معاہدہ کر کے جینے کا طریقہ بتایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حالات کیسے ہو گئے تھے کہ کسرا کے ایریا میں قیصر کے لوگ نہیں رہ سکتے، قیصر کے ایریا میں کسرا کے لوگ نہیں رہ سکتے، یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہوئے، الگ الگ رائے ہوتے ہوئے بھی ایک ایریا میں رہنا بہت مشکل ہو جا رہا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بہت ہی درمیانی راہ اپنے بتلائی، کہا کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کو پیارا، ہمارا دین ہم کو پیارا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی نہ ملے، دینی اعتبار سے ہر ایک کو یہ رائٹ ہے کہ آدمی اپنے دین پر چلے، لیکن کسی کو زبردستی کر کے اپنے دین کو منوا تو نہیں سکتا، تو لہٰذا آپ اپنے دین پر رہ سکتے ہیں۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم معاملات کر سکتے ہیں، تعلقات رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ ایک مرتبہ تو سوچے کہ بھئی آخر اسلام میں ہے کیا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ تو اسلام میں دینی اعتبار سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ رواداری برتی جا سکتی ہے، تعلقات برتے جا سکتے ہیں۔ ایک طرف کمپرومائز کر لیتے ہیں کچھ لوگ ریلیجن کے اوپر، دوسری طرف کیا ہوتا ہے جیسے قیصر کے ایریا میں کسرا کے لوگ نہیں، کسرا کے ایریا میں قیصر کے لوگ نہیں، لیکن درمیانی ایک راہ ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راہ بتلائی۔ آج اسی راہ کو یو این کے چارٹر میں یہ بتایا گیا، اور دنیا کے جتنے بھی ممالک ہے جہاں پر بھی ڈیموکریسی پائی جاتی ہے، اس میں سے چند جو قانون ہیں، پورے قانون کے اندر چند قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر آج پوری دنیا میں لوگ چل رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ۔ کیسے کہ بھائی جیسے کہ آرٹیکل نمبر 25A میں بھی لکھا ہوا ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں کہ ہر کوئی ہندوستان میں آزادی کے ساتھ اپنے ریلیجن پر عمل کر سکتا ہے اور اس کا پرچار بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہی تو قرآن مجید میں بتایا گیا کہ آپ اپنا ریلیجن بتا سکتے ہیں، اپنے ریلیجن کی تبلیغ کر سکتے ہیں اسلام کے بارے میں، لیکن آپ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی کر کے کلمہ نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ بھی لاگو ہوتی ہے؟ ہندوستان اور مسلمان ہم جہاں پر کیا ہے پلیس آف ایگریمنٹ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ نے جو بتایا وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ نے ڈیمو دیا کہ کیسے رہنا ہے مل کر، کیسے جو دنیاوی اعتبار سے ہم مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ ایک ڈیمو دینے کے بعد، ڈیمو کیوں دیا تھا؟ تاکہ اس کو دیکھ کر فالو کیا جائے، وہ مثال بن سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے، وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ تو دنیا میں ہر اس جگہ پر جہاں کہیں پر بھی الگ الگ ریلیجن کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو وہاں پر معصوموں کو ستانا یا معصوموں کی جان لینا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ طریقہ اپنائیں گے کہ ہم مل جل کر رہیں گے، دین کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، دنیا اعتبار سے اچھے تعلقات رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حسن اخلاق کو دیکھ کر سامنے والا بھی جہنم سے بچنے کی فکر کرے اور اسلام قبول کر لے۔ بلکہ اسلام میں یہاں تک رواداری ہے، ایک ملک میں الگ الگ ریلیجن کے لوگ رہنے کے اور برداشت کرنے کی جو میں بات کر رہا ہوں دنیاوی اعتبار سے، ایک گھر کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کے آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اگر ماں باپ تم کو شرک کرائے تو بیٹوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ماں باپ کی اطاعت مت کرو۔ یعنی کیا بتایا جا رہا، ماں باپ کا ریلیجن الگ ہے، بچوں کا ریلیجن الگ ہے، یعنی ایک گھر میں دو ریلیجن والے بھی رہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، فلا تطعہما، تم دین کے مسئلے میں جو غلط وہ راستہ بتا رہے اس میں تم اطاعت مت کرو،
وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی معاملات میں تم ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارے اچھے سلوک کو دیکھ کر تمہارے ماں باپ اگر شرک اور کفر کے راستے میں جا چکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے راستے پر واپس آ جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک گھر میں بھی کبھی دو ڈفرینس آف اوپینین والے بھی رہ سکتے ہیں۔ بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا، اگر کوئی مسلمان کسی کرسچن عورت سے، عیسائی عورت سے شادی کرتا اس ہے، کے ظاہر بات ہے کچھ شرطیں ہیں، یعنی کہ پاک دامن ہونی چاہیے، اچھے اخلاق کی ہونی چاہیے، جیسے ہم مسلمان میں اچھے اخلاق کی ڈھونڈتے ہیں، جی، تو ویسے عیسائی عورت بھی ہو تو بھی یہ سارے کرائٹیریا دیکھیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے شادی کر لیتا ہے تو شادی کرنے کا زبردستی کر کے اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ بے شک، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے چرچ جانا ہے، تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چرچ تک بھی چھوڑ کر آئے، اس کی حفاظت کرے، راستے میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی ہراس کرے، تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی کون سا ریلیجن ہے جو اتنے زیادہ رواداری کی بات کرتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک بیلنس تصور دیتا ہے کہ مل جل کر رہ سکتے ہیں، لیکن ملنے جلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2+2 5 بھی کہہ لیں آپ، 2+2 4 بھی کہہ لیں، 2+3 بھی کہہ لیں، نہیں۔ ایسا نہیں، جو کیلکولیشن ہے، جو رولز ہے، وہ نہیں توڑے جا سکتے۔ ان ہم کے کہیں دائروں میں گے، رہنا ہوگا۔ ہاں ہم یہ کہیں گے 2+2 4 ہی ہوگا۔ میرا ایک سوال ہے کہ اسلام میں سب سے کم ایمان کا درجہ کیا ہے؟ دیکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 177 میں بتایا گیا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر ہمارے بس میں ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرک ہو رہا ہو، کفر ہو رہا ہو، بدعت ہو رہی ہو، کوئی حرام کام ہو رہا ہے، اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم ہاتھ سے ہٹا دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے ہندوستان یا کسی بھی ایسے ملک میں عام آدمی اپنے ہاتھ میں قانون تو نہیں لے سکتا، لیکن اپنے بچے کو، اگر بچہ نافرمانی کر رہا ہے، بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو باپ کے ہاتھ میں اتنا کنٹرول تو ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو ہاتھ سے روک سکے۔ سمجھا سکتے، لیکن سوسائٹی میں جا کر ہم دوسروں کو تو روک نہیں سکتے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتے، لیکن کسی اسلامی حکومت میں وقت کا حاکم تو کنٹرول کر سکتا ہے، جوڈیشل پاور کے ذریعے سے بھی لوگوں کو برائی سے روک سکتا ہے۔ تو سب سے پاورفل طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکے۔ اگر استطاعت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی، اس سے بڑا فتنہ آنے کا چانس ہو، تو کیا ہے، کم سے کم زبان سے کہہ دے بھائی یہ برا کام ہے، اس سے دور رہو۔ کبھی بولنے سے بھی بعض اوقات بہت بڑا منکر آ جاتا ہے، تو ایسے وقت پر برائی کو زبان سے نہیں ٹوکنا چاہیے، بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہوئے دل میں برا جاننا چاہیے کم سے کم۔ تو یہ سب سے کمزور ایمان والا حصہ ہے کہ آدمی اتنا مجبور کر لے کہ اچھی بات بھی نہ کہہ سک رہا، تو یہ کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کنڈیشن کو اپگریڈ کرے، لیکن ایک آدمی اگر دل میں بھی برا نہیں جان رہا ہے تو اس کے ایمان کی پھر خیر نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک اور سوال ہے میرا، کیا قرآن کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے کہ اسلام لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کرتا ہے؟ قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی کر کے کلمہ پڑھانا، دین میں داخل کرنا جائز نہیں ہے کسی کو۔ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر دین کے معنی ہے جھکانا، یعنی اسلام کی طرف جھکانا زبردستی کر کے۔ یعنی جب انصار نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے تو مدینے میں جو انصار تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جو بچے تھے ابھی ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، چھوٹے جو بچے تھے، تو انصار کیا کر رہے تھے، غصے میں آ کر اپنے بچوں کو زبردستی کر کے کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ بچے جو اب جوانی کی طرف آ رہے ہیں ان کو تم زبردستی اسلام کا زبردستی سے اسلام کی طرف مت لاؤ، کیونکہ زبردستی کر کے اگر کلمہ پڑھا بھی لے تو کیا اسلام میں ایسے کلمے کی گنجائش نہیں، کیونکہ کلمہ پڑھا جاتا ہے دل سے، دل سے اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو آدمی کا دل سے تصدیق ہونا ضروری ہے اور آدمی کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ جیسے منافقین تھے، منافقین جو ہے اوپر مانتے تھے لیکن اندر سے مانتے نہیں تھے، تو اسلام میں منافقوں کے ایمان کا کیا حکم ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دل سے ہے ہی نہیں تو فائدہ کیا ہے۔ ابو طالب دل سے تو مان رہے ہیں میرا بھتیجا جو لایا ہے وہ بہت سچا ریلیجن ہے، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ زبان سے کہنا بھی ضروری ہے، دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر زبردستی کر کے کلمہ پڑھا بھی لے، دل سے نہ مانے تو فائدہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ زبردستی کرے کسی کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہیں پڑھا سکے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، سورہ کہف کے اندر ہے، حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، اللہ نے اس کو آزادی دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں کرتے، اللہ نے بہت آزادی دے دی ہے کہ آدمی، اسی لیے کہا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، یعنی کہ
تم جو دن فالو کرنا ہے فالو کرو، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ دہر نمبر 76 کے آیت نمبر 1 2 3 پڑھی، اس میں نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، آزادی بھی دی۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کے سامنے دو راستے کھلے رکھ دیے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے، اچھا بن جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، اگر وہ ناشکری پنے میں آ کر برے راستے پر جاتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اچھا کرے گا تو قیامت میں اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرے گا تو قیامت میں برا ملے گا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بے شک۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے پوری آزادی دی ہے، موت حیات سب دی، اللہ تعالیٰ آزادی دی ہے۔ اگر ہم کسی زبردستی کریں گے تو آزادی دینے کا مطلب ہی کیا ہے پھر؟ تو قرآن مجید کو اس نے سمجھا نہیں ہے جو قرآن مجید پر اعتراض کرتا ہے۔ تو کس طریقے سے قرآن مجید کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی جائے اور لوگوں کو اس غلط فہمی سے باہر نکالا جائے؟ سمپل طریقہ یہ ہے کہ جو ہم ابھی ایپیسوڈ میں کر رہے ہیں، ایک ایک سوال آپ کر رہے ہیں، اس طریقے سے سوال جواب کے انداز میں ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، لوگوں کے سوالات اکٹھا کر کے ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ پر ہر مسلمان کو کم سے کم 2 منٹ اسلام کے بارے میں بتائیں۔ جو مشہور ٹاپک ہے، جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی، اس کے بارے میں 2 منٹ بولنے کی طاقت پیدا ہونی چاہیے۔ تو اگر ہندوستان میں مان لیجئے کہ 125 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی کہ باقی کے اگر ہم کہیں گے کہ 100 کروڑ ہے، یعنی ہر 5 آدمی 5 میں سے 1 آدمی مسلمان ہے، تو ایک مسلمان اگر 4 لوگوں سے غلط فہمی دور کرے گا تو مشہور جو کامن ٹاپکس ہے جس میں غلط فہمی پائی جا رہی ہے، 2 منٹ اگر اسلام کے بارے میں وہ معلوم کر کے رکھ لے تو ایک مسلمان 4 لوگوں کو بتا دے تو انشاءاللہ بڑی آسانی کا ہندوستان 7 بلین میں سے 1 بلین سے زیادہ تو ہندوستان میں رہتے ہیں۔ بے شک۔ اب باقی کے بچے کتنے؟ 6 بلین، لگ بھگ 6 بلین۔ تو انشاءاللہ دنیا میں ہر جگہ پر آج مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 2 بلین ہے پورے دنیا کے اندر، لگ بھگ۔ باقی کے بچے کتنے؟ 5 بلین۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اگر بانٹ لیں اپنا کام تو کام آسان ہو جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے اگر وہ بھی کلمہ پڑے گا پھر وہ بھی جنت میں آ جائے گا تو پھر جنت کم پڑ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آخری جو جنتی داخل ہوگا، بہت بڑی جو جگہ ہے وہ آخری جنتی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جگہ ہی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہم سیلفش نہیں ہو سکتے کہ چلو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، صرف فائدہ میں اٹھاؤں گا، نہیں۔ ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے، اچھا مسلمان، جو دوسروں کے لیے بھی خیر چاہتا ہے۔ جب ہم کو خیر مل گیا، اچھا راستہ مل گیا تو ہم کو بھی چاہیے ہم دوسروں کو بھی راستہ بتائیں۔ سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو۔ خیر امت کا مطلب یہ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کی بات کرنا ہے تم کو۔ تم سیلفش نہیں ہو سکتے خالی اپنے فائدے کی بات کرو، اپنے جنت حاصل کرنے کی، جہنم سے بچنے کی نہیں، سب کو جہنم سے بچانے کی۔ دعویٰ کیا ہے؟ سیونگ ہیومینٹی فرام دی ہیل فائر، ہیل فائر سے بچانا، انسان کو جہنم سے بچانا، یہ ہے دعویٰ کا مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید میں اجازت نہیں بلکہ حکم دیا کہ تم دوسروں کو بھی اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ تو یہ قرآن مجید میں حکم ملتا ہے ہمیں، لیکن ہم زبردستی کر کے نہیں بلا سکتے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلائیں گے، قرآن و صحیح حدیث کے طریقے سے بلائیں گے۔ عقل کا اللہ نے جو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، ہم دیکھیں گے سامنے والے کا ٹائم، اس کی رعایت، اس کا طریقہ، تاکہ وہ آدمی غلط فہمی میں آ کر اسلام سے دور نہ ہو جائے۔ والموعظۃ الحسنہ، بیوٹیفل پریچنگ ہے۔ وجادلہم باللتی احسن، اگر بحث کی نوبت آ جاتی ہے تو بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کر بحث کر سکتے ہیں، ہم گالی گلوج نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ تو یہ کتنے اچھے تعلیمات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں لوگوں کو وہ چیزیں کر کے بتائیں۔ ایک میرا اگلا سوال ہے اسی تعلق سے کہ کیا آپ خاص طور پر اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ طائف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور صبر پر جو مظاہرہ کیا تھا اس کا منظر کیا تھا؟ قرآن مجید میں آیا ہے کہ القریتین، قرآن مجید میں 2 بڑے قریے میں سے یہ نبی بنایا جانے کا اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ 2 بڑے قریے کے بڑے لوگوں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا؟ تو وہاں پر 2 قریے، ان کا جو سوال تھا، تو وہ لوگ جو اس زمانے میں طائف کو اور مکے کو بہت 2 بڑے قریے، سٹی سمجھتے تھے، اور کہتے تھے یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں، جیسے طائف میں اس وقت پر کون تھے؟ عروہ ابن مسعود، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر نبی بننا ہے تو عروہ بن مسعود، کیونکہ بڑے خوب روح، بڑے خوبصورت انسان تھے۔ یہاں پر لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں کے جو مالدار ہیں وہ نبی ہونا چاہیے، یہ یتیم بچہ کیسے ہو گیا؟ تو قرآن مجید میں مکہ اور طائف کا ذکر آیا ہے کہ اس زمانے کے لیے بہت بڑے سٹی تھے۔ تو مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تبلیغ کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس وقت پر آپ کی عمر 40 سال تھی۔
مکے میں آپ 13 سال تھے، مدینہ طیبہ کے اندر 10 سال 10 تھے. سال. تو جو 13 سال میں جب آخری کا دور آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکے میں تو کافی تبلیغ ہو چکی ہے، مکے میں کافی قبیلے تھے، نکلنے میں کافی دیر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر جانے میں، لیکن آپ نے 13 سال کے آخری میں مدینہ جانے سے پہلے آپ نے ارادہ کر لیا کہ طائف ایک مرتبہ جائیں گے. ضرور جائیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کی طرف گئے، وہ منظر ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ ایک انسان جس کی عمر 51 سے 53 کے درمیان، تصور کریے ایک بڑی عمر کا جی. آدمی ہے. ہم جوانی میں جو ہے چلنا پھرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اس بڑی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گئے ہوں گے. 100 کلومیٹر جانا، 100 کلومیٹر آنا. اور جس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے سخت دھوپ پڑ رہی تھی، اور جو طائف کی جو پہاڑیاں ہیں وہ کئی فٹ اونچائی پر پہاڑ پایا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گئے ہوں گے، اگر سواری سے بھی گئے تو کیسا گئے ہوں گے. اس زمانے میں آپ تصور کر سکتے، چلچلاتی دھوپ ہے، ڈیزرٹ ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کیا ہے، وہاں کے لوگ بھی جہنم سے بچ جائیں، وہاں کے لوگ بھی جہنم سے بچ سبحان جائیں. اللہ، سبحان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے 100 کلومیٹر، واپس آنے 100 کلومیٹر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تو بدلے میں کیا ملا؟ پتھر سے انہوں نے اتنا مارا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے. اور طائف کے اندر 2 پہاڑ ہے. جب میں طائف گیا تھا تو خاص طور سے میں کار میں سے اتر کے باقاعدہ پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا، کیسے پتھریلے پہاڑوں، بتا کے پہاڑیاں، وہ سخت، اگر وہاں پر کوئی آدمی پھسل جائے تو آدمی خود زخمی ہو جائے. تو وہاں پر جانا، وہاں پر رہنا، وہاں پر سے گزرنا بہت مشکل کام ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر تبلیغ کرتے، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کیا گیا، تکلیف دی گئی اللہ کے خاطر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی زمین نہیں چھینی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا. ان کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے تھے. وہ غلط فہمی میں آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ وہاں کے 2 پہاڑوں کا نام ہے اخشبین. اخشبین کے صحیح بخاری میں ورڈ ہے، خشب کہتے ہیں لکڑی، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لکڑی ہے کیا. اخشبین کے پہاڑیوں کے فرشتے نے آ کر یہ آفر دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے دے تو ہم یہ پوری قوم کو 2 پہاڑوں کے درمیان پاٹ دیں گے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے یہ تو بڑا اچھا آفر ہے. اگر ہم کو قرآن اس کی صحیح تعلیمات نہیں ہوتی تو ایک عام آدمی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا انہوں نے مجھے ستایا لہذا ان کو بھی بدلہ لینا چاہیے. ایک آرڈنری انسان کیا کرتا ہے؟ بدلہ لینے کی فکر کرتا ہے. لیکن ایکسٹرا آرڈنری انسان ویسا نہیں کرتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹرا آرڈنری تھے. آپ نے کہا کہ میرا نقصان تو ہوا ہی ہوا. ایک اورینٹلسٹ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو گے تو یہ لگے گا کہ وہ اپنے سے سامنے والے کی فکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ ہو سکتا ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو لائے جو ایک اللہ کی بات کریں گے، جو توحید کو مانیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے جو صبر کا مظاہرہ کیا، اس کا فائدہ کیا ہوا جانتے ہیں کہ طائف کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک ہے حوازن اور دوسرا ہے ثقیف. ثقیف سے نکلے محمد بن قاسم الثقفی رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے تو اس کے اندر کون ہے؟ عبد الرحمن الثقفی اور ان کے 2 بھائی، اور اسے محمد بن قاسم. عبد الرحمن الثقفی اور ان کے جو 2 بھائی تھے صحابہ تھے. تو گجرات کے راستے سے وہ داخل ہوئے ہندوستان میں، اور ہندوستان میں اسلام صحابہ کے زمانے پھیلا. پھر تابعین کے بعد کے زمانے میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پھر ہندوستان میں سندھ کے راستے سے آئے. یہ دونوں کے ذریعے سے ہندوستان میں کافی اسلام پھیلا. تو آج 25 کروڑ جو ہندوستان میں آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ 25 کروڑ جو مسلمان ہوئے، اس کے پیچھے کون ہے؟ تو ہم کہیں گے محمد بن قاسم الثقفی، عبد الرحمن الثقفی. یہ لوگ کہاں سے آئے؟ طائف کے میدان سے آئے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر ان کو معاف نہیں کرتے تو وہاں سے وہ دائی نہیں نکلتے تھے. وہ دائی نہیں نکلتے تو شاید ہندوستان میں اسلام پہنچنے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صبر آج ہمارے اوپر احسان ہے. ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی نکلو اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، صبر کرو، اور لوگوں کو صحیح اسلام کیا ہے بتا دو. شکریہ شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ. جس طریقے سے آپ نے اس تمام مسئلے پر روشنی ڈالی کہ کس طریقے سے مسلم اور غیر مسلم ساتھ رہ سکتے ہیں، کس طریقے سے سب سے کم درجے والا انسان ایمان میں داخل ہو سکتا ہے، یا کس طریقے سے قرآن کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ زبردستی ایمان لانے پر کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا گیا اسلام کی طرف سے. تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ایک ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.